کہ اگر اللہ تعالیٰ ابابیل سے کام لیں ابرہہ کے لشکر کی ہلاکت کا، تو کیا تم ابابیل سے حسد کرو گے؟ ان کی بات ابابیل سے حسد کرو گے؟ انہیں قدرت ہے، تو بہت سخت محفوظ ہے۔ فرماتے تھے تم اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہو، عجب نہیں اللہ تم سے وہ کام لے لے جو نبیوں سے بھی نہ لیا ہو، عجب نہیں اللہ تم سے وہ کام لے لے جو نبیوں سے بھی نہ لیا ہو، جو نبیوں سے بھی نہ لیا ہو۔ یہ واقعات ہمیں مشورے کی پابندی اور مشورے کی تعلیم دینے کے لیے ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ جہاں رائے پر اصرار ہوگا وہاں افتراق ہوگا، کہ جب کوئی اپنی رائے پر اڑ جائے گا تو یہ کہیں کہ پھر اس کی رائے والے اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اس کی رائے والے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میدان قتال کو چھوڑ کر بھاگنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن مشورے کو چھوڑ دینا اس سے بڑا گناہ ہے۔ میری بات کو توجہ سننی پڑے گی، بول لوگ اس بات کی تہ تک پہنچے نہیں اور اس بات کے مقصد کو سمجھے نہیں۔ تولی یوم الزحف سے بھی زیادہ برا ہے مشورہ چھوڑ دینا، تولی یوم الزحف سے بھی زیادہ برا ہے مشورہ چھوڑ دینا۔ شادیوں میں اسراف سے بچو، شادیوں میں اسراف سے بچو، جتنا اسراف زیادہ ہوگا جتنی اذیت زیادہ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شادیوں میں کہیں پنیر کھلایا، کہیں کھجوریں تقسیم کر دی، کہیں چھوارے بکھیر دیے، فرمایا کھاؤ تمہاری ماں کا ولیمہ ہے۔ آج اگر کوئی چھوارے کھلا دے ولیمے میں، کوئی ولیمہ نہیں مانے گا، کوئی اس کو ولیمہ نہیں مانے گا، حالانکہ عین سنت ہے، عین سنت ہے۔ ایک شادی نہیں، ساری شادیاں ایسی ہیں، سوائے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے، اس میں آپ نے گوشت روٹی کا انتظام کیا۔ حضرت زینب فخر کرتی تھی اس پر کہ میرے نکاح میں گوشت روٹی کا انتظام ہوا ہے۔ اللہ کی شان، جو آپ کی جو شادی آپ کے معمول سے ہٹی، اسی شادی میں آپ کو اذیت ہوئی۔ عجیب بات ہے، جو شادی آپ کے معمول سے ہٹی اسی میں آپ کو اذیت ہوئی۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم غور کریں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت روٹی کے انتظام کی وجہ سے آ کر بیٹھنے والوں کے انتظار سے اذیت ہوئی، تو اس سے اندازہ کر لو کہ ہم آپ کی گوشت روٹی کی سنت سے کتنے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب اذیتوں کی، قرضوں کی، پریشانیوں کی، سود کی اور قرضوں میں دب جانے کی، شادیوں کو مؤخر کرنے کی کتنی قسم کی اذیتیں آئیں گی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت روٹی کی وجہ اذیت ہو سکتی ہے تو ہم آپ کے اس طریقے سنت سے کتنے دور گئے۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو سائنس تو شرک سکھلاتی ہی ہے، سائنس تو شرک سکھلاتی ہے، سائنس شرک سکھلاتی ہے، جس کے زمانے کا مسلمان علم سمجھ کر سیکھتا ہے، یہ سائنس شرک سکھلاتی ہے۔ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ سائنس کا خلاصہ یہ ہے کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے۔ یہ سائنس کا خلاصہ ہے، میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ اور کائنات کے نقشے انہیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، میں آپ سے خلاصہ کہہ رہا ہوں، سائنس دہریت کی تعلیم دیتی ہے، سائنس دہریت کی تعلیم دیتی ہے۔ اس صرف معاش کے چکر نے مسلمان کے عقیدے کو سب سے پہلے بگاڑا۔ اللہ اکبر۔ کعب بن مالک کا واقعہ لوگ نہ سنتے ہیں نہ بیان کرتے ہیں، اور نہ اس سے دعوت کی نقل حرکت کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ مجھے نہیں ملا سیرت میں کوئی صحابہ کا ایسا بڑا جرم جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ ان سے ناراض ہو گئے ہوں، سوائے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے کے۔ دیکھو غور سے پڑھو قصہ کیا جائے۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نکاح خطبہ نکاح کو کہتے ہیں، حالانکہ نکاح اصل شادی کو کہتے ہیں، اصل شادی کو نکاح کہتے ہیں، میاں بیوی کی ملاقات کو نکاح کہتے ہیں۔
دو شرمگاہوں کا ملنے کو مولانا صاحب عجیب بات فرماتے تھے، امت کو مخلوق کو خالق سے جوڑنے پر مال خرچ نہیں کرتے، دو شرمگاہوں کے جوڑنے پر مال خرچ کرتے ہیں۔ مخلوق کو خالق سے جوڑنے پر مال خرچ نہیں کرتے، بلکہ دو شرمگاہوں کے ملنے پر مال خرچ کرتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، حالانکہ نکاح کا خلاصہ تو یہی ہے نا، یہ خون سے مشتق ہے، دو شرمگاہوں کے ملنے کو نکاح کہتے ہیں، اس پر لوگ مال خرچ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ کتنا گھٹیا کام تھا، اور یہ کتنا اچھا کام تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے سارے عالم میں پھرتے